وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال اللہ تبارک و تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی ادب اور احترام کے لائق آپ کے اس پورے علاقے کے سرپرست حافظ اخلاصی صاحب دامت برکاتہم، دیگر علماء کرام، اساتذہ اعظام، پیڑ گاؤں کے غیور مسلمان نوجوان دوستوں، عزیز و بزرگوں، پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں اور مکتب کے پیارے بچوں، مغرب بعد سے آپ کا یہ پروگرام شروع ہوا ہے اور آدھی رات گزر چکی ہے۔ اس کے باوجود نہ بچوں پر پروگرام کی تھکاوٹ کا اثر ہے، نہ سامعین پر اور نہ اسٹیج پر موجود علماء کرام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گرمی کو ہمیشہ باقی رکھے۔ ملک کے موجودہ حالات میں آنے والا جو دور ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ گرمی بھی ناکافی ہے، اور اس وقت بچی کچی ہماری گرمی کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ بڑے آب و تاب کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ میرے استاذ محترم، پیر و مرشد، واعظ کامل، مقرر بے بدل، قطب دکن حضرت مولانا حمید الدین حسامی عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ایک بات فرماتے تھے کہ جتنا اس قوم کو مٹانے کے لیے پلاننگ اور سازشیں کی گئی ہے، اگر اتنی اس سے بھی 10 گنا کم سازشیں اگر کسی اور قوم کو مٹانے کے لیے کی جاتی تو اس قوم کا روئے ہستی سے، زمین کی تاریخ سے ہمیشہ کے لیے نام و نشان مٹ جاتا۔ لیکن یہ اسلام ہے، اسلام کی خوبی ہے، اور اس کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لچک رکھی ہے کہ جتنا اس کو دبایا جاتا ہے اتنا یہ اٹھ کر بیٹھتا ہے، اور یہ ثبوت دیتا ہے کہ ہم دبنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم اٹھنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی وعدہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے ذریعے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر۔ اس کا مقصد یہ ہے اور اس کے ارادے یہ ہے، اس کا منشا یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ یہ دین روئے زمین کے تمام دینوں پر غالب آ جائے، اور روئے زمین کا کوئی گھر ایسا باقی نہ رہے کچا یا پکا جس گھر کے اندر یہ دین داخل نہ ہو جائے۔ یہ مقصد تھا اس امت کو اس مبارک دین کے دیے جانے کا، اور یہ مقصد تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجے جانے کا۔ یہ دین جو زندہ رہے گا وہ علم کے راستے سے زندہ رہے گا،
اگر دنیا سے علم ختم ہو جائے تو پھر یہ دین بھی ختم ہو جائے گا۔ اس دین کو حیات بخشنے کے لیے اور اس دین کے اندر علم کی کیا اہمیت ہے وہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی وحی بھیجی اس کی شروعات ہوتی ہے اقرأ سے، تعلیم سے اس کی شروعات ہوتی ہے، پڑھنے کے ذریعے سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ 23 سال کے عرصے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل امین 24,000 مرتبہ تشریف لائے، اور ان 24,000 مرتبہ میں قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، اور جب جیسے تقاضے پیش آتے سیدنا جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر جاتے، جس کے اندر کوئی نہ کوئی تعلیم ہوتی، کوئی نہ کوئی ادب ہوتا، کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا، کسی نہ کسی اخلاق کی بات ہوتی، جو اس دین کا خلاصہ تھا۔ 24,000 مرتبہ سیدنا جبریل امین تشریف لائے 23 سال میں، اور 23 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پہنچائی جاتی رہی، اور یہ قرآن علم کا سمندر ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن ہماری زندگیوں کا دستور ہے۔ دنیا کے اندر ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ہر ملک کا ایک دستور ہوتا ہے، ہر ملک کے اندر قانون کی ایک کتاب ہوتی ہے، جس کتاب میں لکھے جانے والے اصولوں پر اس ملک کو چلایا جاتا ہے۔ آج بھی اس ملک کے اندر جہاں اس ملک کے دستور کو، قانون کو ختم کرنے کی بات اٹھائی جاتی ہے، وہیں پر دستور کے محافظین کی جانب سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اس ملک کے دستور کی حفاظت کرنا، کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرنا اس ملک کے ہر ذمہ دار شہری کی ایک ذمہ داری ہے، اس کا بنیادی فریضہ ہے۔ اور دانشوروں کی جانب سے یہ باتیں کہی جاتی ہے کہ جب تک دستور زندہ ہے ملک باقی ہے، لہٰذا اس ملک کے وجود کو ختم کرنے کے لیے، اس کی سابقہ روایات کو ملیامیٹ کرنے کے لیے کچھ باطل طاقتیں اس ملک کے دستور کو ہی ختم کرنا چاہتی ہیں۔ جس طریقے سے ملکوں کے چلنے کے لیے دستور ہوتا ہے، جس طریقے سے سوسائٹیوں کے، ٹرسٹوں کے، یونینوں کے، NGOs کے چلنے کے لیے بائی لاز ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دین اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی اللہ نے ایک دستور دیا، اور اس دستور کا نام ہے قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو چلنے کے لیے ایک قانون دیا، اس قانون کا نام ہے شریعت مطہرہ۔ دین اسلام کے اندر جتنی باتیں ہیں، چاہے وہ باتیں قرآن کے راستے سے آئے، چاہے وہ احادیث یا سنتوں کے راستے سے آئے، چاہے وہ اجماع صحابہ کے راستے سے آئے، یہ ساری کی ساری باتیں دین اسلام کا وجود ہے۔ اگر یہ باتیں مٹ گئی تو پھر دین اسلام مٹ جائے گا۔ دین اسلام کو اگر باقی رکھنا ہے تو ان چیزوں کو زندہ رکھنا ضروری ہے، اور ان چیزوں کو زندہ رکھنے کا بنیادی ذریعہ مکاتب ہے، مدارس ہے، خانقاہیں ہیں، اور اس کو زندہ رکھنے میں بنیادی رول ادا کرنے والے علماء کرام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے باطل فتنے اٹھے ہیں، ان سارے باطل فتنوں نے ہمیشہ اپنے چمچوں کو، اپنے گرگوں کو، اپنے ماننے والوں کو علماء سے بدظن کیا۔ کل جولا پنچال کے اندر ختم نبوت کانفرنس تھی، مرزا غلام احمد قادیانی کے فتنے کے بارے میں کچھ تعارف تھا، دیگر اور فتنوں کے بارے میں بھی۔ حالیہ دنوں میں مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک بات پڑھنے میں آئی، اس نے لکھا کہ میں نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور پوری امت کو گمراہ کرنے کے لیے چلا تو راستے کے اندر علماء آ گئے، اگر راستے میں یہ علماء نہ ملتے تو میں پوری امت کو اپنی دعوت پر جمع کر لیتا اور گمراہ کر دیتا۔ گویا مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی اس بات کا اعتراف تھا کہ اس کے دعوے کے 100% عروج میں سب سے بڑی رکاوٹ علماء کرام ہے، اور یہ ایک تاریخ ہے
ہر زمانے کے اندر جو اہل حق علماء تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی علماء کرام کے ذریعے سے دین اسلام کو دوام بھی بخشا، حیات بھی بخشی۔ اگر آج بھی یہ دین زندہ ہے تو یہ علماء کرام کی وجہ سے۔ جس زمانے کے جو علماء کرام تھے انہوں نے دین کو زندگی بخشنے کے لیے جو کچھ مناسب سمجھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر جو القاء کیا انہوں نے اس پر عمل کیا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ کہا کہ عن قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، تو صحابہ نے پوچھا حیرت کے ساتھ کہ یا رسول اللہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا، جب کہ ہم علم پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو گھروں میں پڑھاتے ہیں، تو پھر یہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یقبض العلم بقبض العلماء، علم کو علماء کے ذریعے سے اٹھا لیا جائے گا۔ جو عالم بھی دنیا سے جاتا ہے وہ اپنے ساتھ علم کا ایک بہت بڑا خیر لے کر چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ جتنے علماء دنیا سے گئے ہیں وہ اپنے ساتھ اپنا کمال لے کر چلے گئے، پھر اس کے بعد ان جیسا کمال بعد میں پیدا نہیں ہو سکا۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ صحابہ کرام اپنے گھروں میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ اس کے بعد ایک دوسرا دور آیا خلافت راشدہ کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلافت راشدہ کے دور کے اندر جو سب سے پہلا کام کیا گیا وہ قرآن مجید کی تدوین کا کام کیا گیا۔ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اس کو جمع کیا گیا، کیونکہ یہ قرآن ہمارے دین کی بنیاد ہے، اس کو بچانا ضروری۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کام ہوا، تو پھر اس کے بعد دور آیا دور فاروقی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور۔ اس دور کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لمبا عرصہ دیا، بھائی کو یہ بچوں کو خاموش کرائیں یا ان کو بھیج دیں یہاں سے، یا تو ان کی تقریر ہو سکتی ہے یا ہماری تقریر ہو سکتی ہے۔ بچوں کو خاموش کریں، خاموش بیٹھو بیٹے، جی بالکل خاموش، شاباش، بڑے پیارے بچے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال سے کچھ زائد عرصہ خلافت کا موقع ملا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جگہ جگہ پر مکاتب کا جال بچھایا اور معلمین کو طے کیا، اور باضابطہ بیت المال سے اسلامک گورنمنٹ کی جانب سے معلمین کی تنخواہیں جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا عروج ملا اسلام کو، اتنی سربلندی ملی۔ مورخین کہتے ہیں کہ اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اور 10 سال مل جاتے حکومت کرنے کے لیے تو ساری دنیا سے اسلام کے علاوہ پورے مذاہب ختم ہو جاتے۔ اور یہ تلوار کی زور پر نہیں ہوا تھا، یہ مکاتب کے اس نظام کے ذریعے سے ہوا تھا جس نظام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری اپنی خلافت کے دور میں جہاں تک اسلام کے جھنڈے لہراتے تھے وہاں تک انہوں نے اس نظام کو برپا فرمایا۔ اس کے بعد پھر ایک ایسا دور آیا دور خلافت راشدہ کے بعد، امویوں کا دور آیا، پھر عباسیوں کا دور آیا، پھر فاطمیوں کا دور آیا، پھر خلافت عثمانیہ کا دور آیا۔ ہر دور کے اندر علماء کرام نے جو مناسب سمجھا، اسلام کی حفاظت کے لیے جو تدبیریں مناسب ہوتی تھی علماء نے وہ کام کیا۔ چنانچہ درمیان میں 200-300 سال کا عرصہ مکمل حفاظت حدیث کا عرصہ گزرا، محدثین کرام کے عروج کا عرصہ گزرا، اور 1-1.5 صدی ایسی گزری جس کے اندر مفسرین کرام کا غلغلہ تھا۔ جگہ جگہ پر ایک سے ایک قرآن مجید کے ماہر پیدا ہوتے تھے، اور قرآن مجید کی ایک ایک آیت اگر ان کو دے دی جاتی تو علم کے سمندر اس کے اوپر لٹاتے تھے۔ پچھلے زمانے کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا تو ہمیں یقین نہیں آتا تھا۔ ہمارے فراغت کے زمانے کے بالکل قریب میں ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی جو جامعہ تعلیم الدین ڈھابل سے فارغ تھے۔ انہوں نے جامعہ تعلیم الدین ڈھابل کے شیخ الحدیث حضرت مولانا اکرام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے بارے میں ایک عجیب و غریب بات بتائی۔
انہوں نے کہا کہ بخاری شریف کا سال کا پہلا دن تھا، بخاری شریف کے درس کا آغاز ہو رہا تھا۔ مدارس میں شوال میں تعلیم کا آغاز ہوتا ہے، اور دور حدیث جو ہوتی ہے یعنی عالمیت کا لاسٹ ایئر، فائنل ایئر، آخری سال، اس میں بہت سی احادیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، جن میں ایک بڑی بنیادی کتاب بخاری شریف ہے، جسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب دیا گیا، یعنی روئے زمین پر قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب۔ مگر اس کے علاوہ دنیا میں اور بھی کتابیں ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری ہی احادیث کی کتاب ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی حدیث کی کتاب معتبر نہیں۔ یہ غلط خیال ہے۔ یہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ وہ 6 لاکھ حدیثوں میں سے انہوں نے جن احادیث کو اپنی کسوٹی پر پرکھا، ان احادیث کو بخاری شریف میں جگہ دی۔ کل ملا کے 8000 بھی نہیں ہوتے، اور اس میں جو حدیثیں ڈبل آئی، بار بار آئی، مکررات جسے کہتے ہیں، اگر ان کو بھی چھاڑ دیا جائے تو 4000 بھی نہیں ہوتے۔ تو اگر 4000 بھی مان لیا جائے تو بقیہ 5,96,000 احادیث کو کیسے انکار کیا جائے گا، جو خود حضرت امام کو یاد تھی۔ لہٰذا بعض ہمارے بھائیوں کا یہ خیال ہے کہ بخاری شریف میں جو حدیث ہے وہی حدیث، اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اسپین کے اندر جہاں مسلمانوں نے ہسپانیہ میں، اندلس میں 850 سال حکومت کی، وہاں ایک بادشاہ، علم دوز بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جس کا نام عبد الرحمن الناصر تھا۔ بادشاہ کی لائبریری کے اندر 2.5 لاکھ کتابیں تھیں، جن میں 55,000 صرف فن حدیث کی کتابیں تھیں۔ اگر بخاری شریف ہی سب کچھ ہوتی احادیث کو لے کر، تو پھر یہ 55,000 کتابیں کیا تھی؟ وہ بھی تو احادیثی کی کتابیں تھیں، وہ بھی تو محدثین کرام کی قربانیوں کا اور ان کی زندگیوں کا نچوڑ پیش کرنے والی تھی۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا حضرت مولانا اکرام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ ساتھی بتانے لگے، پہلے دن حضرت درس گاہ میں تشریف لائے، بخاری شریف کی پہلی حدیث کا درس شروع ہونا تھا، تو حضرت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے بعد بسم اللہ کی تفسیر کرنا شروع کی۔ لکھنے والے لکھتے گئے، سامنے جو طلباء ہوتے ہیں، زیرک طلباء، وہ نوٹ کرتے ہیں اپنے استاذ کی باتوں کو۔ لکھنے والے لکھتے گئے، اس دن کا درس ختم ہو گیا۔ حضرت دوسرے دن تشریف لائے، اس دن کا درس ختم ہو گیا۔ تیسرے دن تشریف لائے، یہاں تک کہ 1 مہینے تک حضرت صرف بسم اللہ کی تفسیر کرتے گئے۔ لکھنے والوں نے 400 صفحات لکھ ڈالے، بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی۔ یہ علم ہے، یہ علم ہے، اس کی حفاظت علماء نے ایسا کی۔ آپ نے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، ان کی ایک کتاب ہے تفسیر کی، تفسیر کبیر۔ شاید ان کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں کہیں پڑھا تھا، میں نے بچپن میں پڑھا تھا کہ انہوں نے جب قرآن کی تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا اور شروع کیا تو 800 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی۔ 800 جلدوں میں۔ کیا علم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کیسی خدمت انہوں نے علم کی۔ تو جس زمانے میں علماء نے جو جانا، جو مناسب سمجھا، علم کو بچایا، علم کی خدمت کی۔ کیوں؟ کیونکہ علم زندہ رہے گا تو دین زندہ رہے گا، علم اگر مر جائے گا تو دین بھی مر جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک عابد کی رات بھر کی تہجد کی عبادتیں اور ایک عالم کا رات بھر سونا برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ عالم اگر سوتا بھی ہے تو اپنی تھکاوٹ کو دور کرتا ہے اور اٹھ کر علم کی خدمت کرتا ہے، علم سے دین باقی رہتا ہے۔ عابد کی عبادت سے اس کی جنت تو پکی ہو سکتی ہے، لیکن ایک عابد کے سونے سے بھی دین اور علم کی حفاظت ہوتی ہے۔ بتائیں کہ یہ اہم ہے یا وہ اہم ہے؟ نبی نے فیصلہ کر دیا۔ کسی دور کے اندر، آج سے 800 سال پہلے، 900 سال پہلے، اس ملک کے اندر فقیروں کا دور تھا۔ فقراء اکرام، اللہ کے فقیر خواجاؤں کا دور تھا، ولیوں کا، پیروں کا دور تھا، جن میں سر فہرست حضرت خواجہ اجمیری کا نام ہے۔ وہ سلسلہ ہندوستان کی سرزمین کی خوش نصیبی تھی، جس سرزمین نے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کو قبول کیا۔
خواجہ صاحب جب اس ملک کے اندر آئے تو اجمیر کے علاقے کے اندر جہاں مہاراجہ پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی اور راجپوتوں کا سب سے زیادہ پاورفل بادشاہ اسلامی تاریخ کا، ہندوستان کی تاریخ کا، اس نے دیکھا کہ ایک فقیر آیا ہوا ہے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ بادشاہ کو یہ سوجی مہاراجہ کو کہ حضرت کے راستے کے اندر روڑے اٹکائے جائے، چنانچہ جو کرنا تھا کیا اس نے۔ اور وہ زمانہ ہندوستان کے اندر جوگیوں کا زمانہ تھا۔ جوگی کا مطلب سناتن دھرم کے نام پر مجاہدے کرنے والے، جیسا اسلام کے نام پر اولیاء کرام ہمارے مشائخ تصوف کے راستے سے خانقاہی نظام کے ذریعے سے مجاہدے کرواتے ہیں، ویسا اس زمانے کے اندر سناتن دھرم کے نام پر لوگوں کو جوگی بنایا جاتا تھا، مجاہدے کروائے جاتے تھے۔ ایسے ایسے جوگی اس زمانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ دو چھوٹے واقعات سنا دوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اکابر کیا تھے۔ مہاراجہ پرتھوی راج چوہان نے جب خواجہ صاحب کا ہر طریقے سے دانا پانی بند کرنا چاہا، پانی بند کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے پورے نہر کا پانی خواجہ صاحب کے چلوں میں سمو دیا۔ بادشاہ دنگ رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بادشاہ کے ہاتھیاں جب خواجہ صاحب کے مقابلے میں آئے تو ہاتھیاں پتھر بن گئے وہیں پر۔ کرامتیں ہیں بزرگان دین کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ خدائی سسٹم کام کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد بادشاہ نے مشورہ کیا تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ جو فقیر آیا ہے نا، یہ اندرونی طور پر بڑا اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے، چنانچہ اس کا مقابلہ ویسے ہی لوگوں کو اتار کر کرنا چاہیے۔ تو اب مشورہ یہ ہوا کہ جوگیوں کو اتارنا چاہیے۔ چنانچہ جوگیوں کی 40 بڑے بڑے سادھوؤں کی ایک جماعت کو بھیجا گیا خواجہ صاحب سے مقابلہ کرنے، اور اس جماعت کے جو امیر تھے 40 جوگیوں کے، ان کا نام تھا سادی دیو۔ کیا نام تھا؟ جوگی سادی دیو ان کا نام تھا۔ 40 جوگی خواجہ صاحب کے پاس آئے مقابلے کے لیے، تو خواجہ صاحب نے اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیا۔ وہ جوگی سادی دیو کہنے لگے کہ خواجہ صاحب ہم آپ سے مقابلے کے لیے آئے اور آپ اپنا چہرہ چھپا لیے۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ مقابلے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اس کے بعد خواجہ صاحب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا کی کہ اللہ میری نگاہوں میں ایسی تاثیر دے دیجئے کہ جب ان کے اوپر پڑے تو سب کو ہدایت مل جائے۔ یہ کہہ کر خواجہ صاحب نے جب کپڑا ہٹایا اور 40 جوگیوں کے اوپر وہ نگاہ ڈالی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اپنی نگاہوں سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ خواجہ صاحب نے جب جوگیوں پر نظر ڈالی، 40 کے 40 جادوگر چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو خواجہ صاحب کے ہاتھوں پر ایمان قبول کیا۔ ان 40 جادوگروں کے جو سردار تھے سادی دیو، کون تھے معلوم ہے؟ آج کے بمبئی، آپ کے بمبئی کے اندر جو حاجی علی ہے نا، وہ حاجی علی وہ سادی دیو ہے۔ وہ حاجی علی کوئی پیدائشی نہیں ہے، ان کی اصل تاریخ یہ ہے، مہاراجہ پرتھوی راج چوہان کی جانب سے آنے والے سادھوؤں کے سردار سادی دیو وہ حاجی علی ہے، جن کی درگاہ آج بمبئی میں سمندر کے اوپر راج ہو رہا ہے۔ خواجہ صاحب کی نگاہوں کی برکت تھی، انہوں نے اپنی نگاہوں سے، اپنی فراست سے، اپنی بصیرت سے دین کی حفاظت کی، اور علم کی حفاظت کے لیے اپنے خلفاء کی ایک جماعت بنائی۔ خواجہ صاحب نے ایک میدان کھڑا کیا، برادران وطن کو قریب کیا۔ یہ دور وہ دور تھا جس دور کے اندر اس ملک میں لوگوں کو شودر بنا کر رکھا جاتا تھا، ذات پات کا نظام عروج پر تھا، برہمنیت غالب تھی اس ملک کے اندر، اور چند سر اس ملک کے کروڑوں لوگوں کو غلام بنا کر رکھے تھے۔ خواجہ صاحب جب امن اور امان کا، محبت بھائی چارگی کا پیغام لے کر یہاں پر آئے تو خواجہ صاحب نے لنگر کا نظام قائم کیا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، غریبوں کی دستگیری فرمائی۔ اس طریقے سے 90 لاکھ لوگ خواجہ صاحب سے متاثر ہوئے۔ ایک مرد مجاہد آیا اور پورے ملک کی تقدیر کو بدل کر چلا گیا۔
ان کے بعد ان کے خلفاء نے یہی کام کیا۔ ایک طرف خواجہ صاحب نے اسلام کے اخلاق کریمانہ کے ذریعے سے برادران وطن کو قریب کیا۔ وہ جو ظالمانہ نظام تھا، جابرانہ نظام تھا، اللہ کے بندوں کو نظروں سے گرا کر دیکھے جانے کا نظام تھا، خواجہ صاحب نے انسانیت کی تعلیم پر سب کو کھڑا کیا۔ وہ نظام ایک طرف ختم ہوا اور دوسری طرف دین اسلام کی حفاظت کے لیے، علم کی خدمت کے لیے خواجہ صاحب نے اپنے خلفاء کی جماعت کو تیار کیا۔ چنانچہ اس کے بعد جتنے بزرگان دین ہیں، خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، وہ سلسلہ وہاں سے لے کر علماء دیوبند سے آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، خواجہ صاحب کا چشتیہ سلسلہ۔ اس سلسلے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اشاعت دین کا، اشاعت علم کا کام لیا، ملک سے گندگی کو ختم کیا۔ 800-900 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی یہ دین زندہ ہے، مگر آج خواجہ صاحب کے دور میں جو حالات تھے، یہ باطل کی طاقتیں، یہ دجالی ایجنٹ اس ماحول کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں اور بہت حد تک کامیاب بھی ہے۔ اور ایک معرکہ اب تیار ہو رہا ہے، میدان جس کے اندر حق اور باطل کی جنگ ہوگی۔ جنگ تلواروں سے نہیں، اس وقت جنگ ہو رہی ہے افکار کی جنگ، کردار کی جنگ، آئیڈیالوجیکل وار مسلط ہے اس وقت اس ملک کے لوگوں کے اوپر، اور بڑی شدت کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ مسلمان بچوں کو، مسلمان بچیوں کو کالجوں کے راستے سے، اسکولوں کے راستے سے، مسلمان مردوں اور عورتوں کو فکری طور پر مرتد بنائے جانے کا ایک دجالی کھیل چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسے فتنوں کو وجود میں لایا گیا جو فتنے اندرون اسلام ہمیں ڈستے رہتے ہیں، اور وہیں پر بیرونی طور پر بھی حد بندیاں ہو رہی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے بچہ تقریر پیش کر رہا تھا، پیچھے بیٹھ کر میں نے واٹس ایپ آن کیا تو ایک خبر پڑھنے میں آئی اتر پردیش سے کہ اتر پردیش کے اندر 13,000 دینی مدرسوں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ اب دارالعلوم دیوبند کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی تیاری کی جا چکی، اس سے پہلے بہت ساری جماعتوں پر ہاتھ ڈالا گیا، ہماری مذہبی شخصیات پر، علماء کرام پر، چاہے وہ کسی مکتب فکر کے ہو، ہاتھ ڈالا گیا۔ ذاکر نائک پر ہاتھ ڈالا گیا، سب سے پہلے علماء دیوبند نے آواز بلند کی۔ مفتی سلمان اظہری پر ہاتھ ڈالا گیا، سب سے پہلے علماء دیوبند نے آواز بلند کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وقت ہم مسلمانوں کے لیے مسلک کھیلنے کا وقت نہیں، یہ وقت کلمے کی بنیاد پر متحد ہونے کا وقت ہے اور اپنے فیوچر کو سیٹ کرنے کا وقت ہے۔ مجھے اور آپ کو طے کرنے کا وقت ہے کہ آئندہ کیسے جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے میرے پیر و مرشد کی قبر پر۔ آج ان کے انتقال کو 14 سال ہو گئے۔ وہ اپنی تقریروں کے اندر، عام طور پر ان کی تقریروں کے لیے رات میں 1 بجے 2 بجے نمبر آتا تھا۔ اس رات کے آدھی رات کے گزر جانے کے بعد وہ تقریریں کرتے، اور اس وقت بھی مرکز کے اندر وہ آج جو دونوں کی جماعت، دونوں کی ٹیم ہے نا، دونوں کی جوڑی، اس وقت بھی اور دونوں کی جوڑی تھی، یہی سمبل کی حکومت تھی۔ اور اس وقت میرے حضرت کہتے تھے کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہے، ہوم منسٹر، ان کو مسلمانوں کے علماء کے داڑھیوں میں توپ نظر آتے ہیں۔ تو حضرت کا ایک نرالا انداز تھا۔ اس زمانے میں حضرت یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں، کہاں تم تیری جماعت میری جماعت لڑتے بیٹھے ہو، اس وقت تو تمہارے سامنے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر رہنا ہے تو کیا بن کے رہنا ہے، مسلمان بن کر رہنا ہے یا مشرک بن کر رہنا ہے، اپنے مذہب پر قائم رہنا ہے یا پھر گھر واپسی کرنا ہے، یہ طے کرنے کا موقع ہے تمہارے لیے۔ اور مختلف بلوں کے ذریعے سے، مختلف آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کے اندر سنشودھن کے ذریعے سے، امینڈمنٹ کے ذریعے سے دوبارہ اس ملک کے کروڑوں آبادی کو غلام بنائے جانے کی تیاری ہو چکی۔ اب اس ملک کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے
اب میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور ملک کے حالات اس ڈگر پر چل چکے جس ڈگر پر حضرت خواجہ اجمیری اس ملک میں تشریف لائے تھے. آج اسلام اور مسلمان خطرے میں ہیں، علم دین خطرے میں ہیں، شریعت مطہرہ کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ظلم کا بازار عام ہے. آج اس ملک کے علماء کے لیے، اس ملک کے مسلمانوں کے لیے، اس ملک کے دانشوروں کے لیے کام کا میدان ہے، کام کا میدان ہے. یہ مایوس ہونے کی بالکل گنجائش نہیں. اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت العلماء ہند کو. کتنی ہمت والی وہ بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ملک کے حالات سنگین ہیں، دشوار کن ہیں، فکر میں ڈالنے والے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے اس ملک میں دعوت کا کام انجام دینے کے لیے اس سے اچھا موقع شاید پھر کبھی نہ ملے. داعیانہ کردار کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میرے نبی نے فرمایا بعثت داعیا مبلغا، میں داعی اور مبلغ بنا کر بھیجا گیا ہوں. سب کو اسلام کے پیغام امن و آشتی میں، امن و محبت میں سمیٹنے کی ضرورت ہے. دوبارہ مسلمانوں کو اپنے اموال کے ذریعے، اپنی دولتوں کے خرچ کرنے کے ذریعے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کا یہ موقع ہے. مسلمان خرچ کرتا ہے تو مذہب دیکھ کر خرچ نہیں کرتا، انسانیت کی بنیاد پر خرچ کرتا ہے، کیونکہ ہم وہ مذہب کے ماننے والے ہیں جس مذہب میں نبی نے یہ بتایا تھا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. 2-3 باتیں اور بتا کر میرے نبی نے فرمایا وادخلوا الجنۃ دار السلام، جنت میں چلے جاؤ. جس مذہب میں غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا جنت میں جانے کا ذریعہ. الساعی علی الارملہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جس مذہب کے اندر بیواؤں کی خوشنودی کے لیے، ان کے فائدے کے لیے کام کرنا جہاد فی سبیل اللہ کا مقام. جس مذہب کے اندر انا وکاف الیتیم کا ہاتین کہا گیا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیموں پر خرچ کرنے والا کل جنت میں ایسے برابر رہیں گے. جس مذہب میں یہ بتایا گیا کہ پیاسے کو پانی پلانے والے کو مردے کو زندہ کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے. رب تعالیٰ کے علاوہ دنیا میں کوئی اور مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا. یہ تو خدائی نظام ہے، یہ خدائی کام ہے یہ. لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ پیاسے کو پانی پلا دو، مردے کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا. یہ انسانی خدمتیں ہیں. آج اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک طرف جو خواجہ صاحب نے کیا، اس کے ذریعے سے اسلام کی امن اور بھائی چارگی قوم کو سمجھ میں آئے گی. یاد رکھیں مسلمان، اس ملک کے اندر 140 کروڑ آبادی ہے. 20 کروڑ مسلمانوں کو مان لیا جائے، اگر 30 تو ہوں گے ہی، 35 بھی ہو سکتے ہیں، اور صحیح دیکھا جائے تو 40 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن چلو 20 ہی مانتے ہیں. 20 ہی مانتے ہیں. ایک لائن میں 7 لوگ کھڑے ہوئے، ان 7 لوگوں میں ایک مسلمان ہے. 7 لوگوں میں ایک مسلمان. اگر ہم میں سے ہر ایک مسلمان بقیہ 6 برادران وطن کو سمجھانے کا کام کر لے تو انشاءاللہ اسلام کا پیغام امن و انصاف سب کو سمجھ میں آ جائے گا. اور ایک آدمی 6 آدمی کو سمجھانا کوئی بڑی بات نہیں، مگر اس کے لیے پہلے اس ایک آدمی کو سمجھنا ہوگا. یہی نہیں سمجھے گا تو دوسروں کو کیا سمجھائے گا؟ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو یہ دوسروں کو کیا دے گا؟ اسی لیے پہلے ہم دینے والے بنے. نبی نے ہمیں دینے والا بنایا. میرے نبی نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے. وہ صرف پیسہ دینے والا، خیرات دینے والا ہاتھ نہیں ہے، وہ دنیا کو ٹیلنٹ دینے والا ہاتھ بھی ہے، دنیا کو انسانیت کی تعلیم دینے والا ہاتھ بھی ہے، دنیا کو امن اور بھائی چارگی، محبتیں بانٹنے والا ہاتھ بھی ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ یہ دینے والا لینے والوں سے بہتر ہے. تو آج ہم دینے والے ہیں. وہ دینے کے لیے ہمیں لینے کے لیے یہ مکاتب کو زندہ کرنا ہے، مدارس کو پہلے سے زیادہ مستحکم کرنا ہے. اس وقت مدارس کے اوپر جو تلوار لٹکی ہوئی ہے، ایسے حالات بتا رہے ہیں کہ یہ تلوار اپنا کام کر کر دکھا دے گی، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں. ہم دوبارہ واپس جائیں گے وہیں پر، اسی نظام پر
جب میرے پیارے صحابہ نے میرے نبی سے کہا تھا یا رسول اللہ علم کیسے ختم ہوگا، ہم تو اپنے بچوں کو گھروں میں ہم پڑھتے بھی ہیں، بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، اگر وہ دور بھی آئے گا تو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو گھروں میں پڑھائیں گے، لیکن دین کو مٹنے نہیں دیں گے، انشاءاللہ نہیں مٹنے دیں گے۔ لاکھوں علماء خالی نہیں بیٹھیں گے، یاد رکھو، اطمینان رکھو مسلمانوں، تم نے اپنی مذہبی قیادت ایسے علماء کے ہاتھ میں دی ہے جو چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھے ہیں۔ ارے ہم مولویوں میں خرابیاں بہت ہے، ہمارا علم کمزور ہے، ہماری فکر کمزور ہے، ہماری دنیا کمزور ہے، ہم معمولی کپڑے پہنتے ہیں، کھانا پینا رہنا سہنا بالکل معمولی ہے، دنیا میں ہمیں زیادہ عزت کی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن رب کعبہ کی قسم آج بھی ہم نبی کے وارث ہیں، آج بھی اس دین کے لیے، اس علم کے لیے جو قربانی چاہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، بس ہمارا رب اگر قبول کر لے کافی ہے۔ اسی لیے علماء سے جڑنے کی ضرورت ہے، مکاتب کے نظام کو گھر گھر زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئندہ اگر یہ دین باقی رہے گا اس ملک میں تو یہی نظر آتا ہے کہ صرف مکاتب کے نظام کے ذریعے سے باقی رہے گا، اور مکاتب کا نظام ایسا ہے انشاءاللہ آئندہ 50 سال تک کوئی اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اب تو ہاتھ ڈال دیے نا، دارالعلوم دیوبند پہ ہاتھ ڈال دیے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے من کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ ہم مسلمان دارالعلوم دیوبند کے ختم ہونے سے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ایسے کئی مرکز ہمارے اجڑ چکے، ویران ہو چکے۔ آپ کو معلوم مرکز اسلامی مدینہ منورہ میں جب بلوائیوں کا دور ہوا، 3 مہینے مسجد نبوی کے اندر اذان اور نماز نہیں ہوئی تھی، پھر دوبارہ وہ مدینہ آباد ہوا کہ نہیں ہوا؟ حالات جب بگڑے، مرکز اسلام جس کو میرے نبی نے اسلام کا مرکز بنایا تھا، اسی نبی کے چہیتے، تربیت یافتہ، پروردہ، چہیتے داماد، چہیتے چچیرے بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے کوفہ منتقل کیا تھا۔ میرے ایک دوست ابھی کورونا کے بعد بخارا سمرقند گئے تھے، وہاں سے انہوں نے ویڈیو کال کیا مجھے اور بتایا کہ مفتی صاحب دیکھیے اطراف میں 11 مسجدیں ہیں جو سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی مسجدیں ہیں۔ جہاں میرا امام بیٹھ کر حدیث کا درس دیتا تھا، ویڈیو کال پر بتا کر کہنے لگے کہ 11 مسجدوں میں 2 مسجدوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، ایک مسجد میں جب نمازیں ہوتی ہیں وزٹرز باہر سے دیکھنے آنے والے نماز پڑھتے ہیں، اور بقیہ 8 مسجدیں شراب کا اڈا بنے ہوئے۔ لیکن اسلام آج بھی زندہ ہے، مساجد کی حیثیت بدل گئی، کردار نہیں بدلا، کردار آج بھی زندہ ہے، اور یہ کردار ان معصوم بچوں کے ذریعے سے زندہ رہے گا۔ اسی لیے مسلمانوں، اس دور کی عقل مندی، دانش مندی تعمیرات پر پیسہ لگانا نہیں ہے، اس دور کی دانش مندی انسانوں پر پیسہ خرچ کرنا ہے۔ آج کروڑوں کے مدارس، کروڑوں کی مسجدوں کی ضرورت نہیں ہے، آج چند ایسے ہزار کی ضرورت ہے، ایسے لاکھوں روپیوں کی ضرورت ہے جو ان انسانوں کو تیار کیا جائے جن کے ذریعے سے مدارس اور مساجد آباد ہو سکتے ہیں۔ ورنہ ایک بابری مسجد کی مثال نہیں، 35 سال پہلے ایسے 3000 مسجد ان کے لسٹ میں تھے، بابری مسجد ایک بہانہ تھی۔ بابری مسجد گئی، گیان واپی آ گئی، شاہی عیدگاہ آ گیا متھرا کا، ٹیلے والی مسجد آ گئی لکھنؤ کی، دلی کی ایک مسجد آ گئی، کتنی مسجدیں ہیں، کہاں کہاں جاؤ گے آپ، کس کس کو بچاؤ گے؟ اسی لیے اس کو بھی بچانا ہے اور ان نسلوں کو بچانا ہے، ان نسلوں کے ذریعے سے یہ دین آگے جائے گا، ان نسلوں کے ذریعے سے یہ اسلام زندہ رہے گا۔ اگر یہ نسلوں سے دین ختم ہو جائے تو پھر یہ مسجدیں بھی ایک علامت بن کر رہ جائے گی بس۔ اسپین کے اندر جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جس دن میں عید کی نماز پڑھا کر نکلا تھا 2003 کے اندر، میری عمر بہت چھوٹی تھی، شاید میں 13 سال کا تھا، اور مجھے اللہ پاک نے علاقے کے عیدگاہ کا امام بنایا۔ وہاں سے آ کر جب میں نے اخبار اٹھایا تو پہلی جو خوشخبری والی جو نیوز ملی وہ یہ ملی کہ اسپین کی گورنمنٹ نے 400 سال کے عرصے کے بعد ایک مسجد کو اوپن کرنے کا فرمان جاری کیا۔ یعنی وہ مسجد جہاں 400 سال پہلے اذانیں نمازیں ہوتی تھی، وہاں مکتب چلتے تھے، مدرسے چلتے تھے، 400 سال تک تالے لگے رہے۔
پورے علاقے کے اوپر کفر کا نظام دندناتا رہا. 400 سال کے بعد اللہ نے وہ دن دکھایا. کن کے ذریعے سے دکھایا؟ مسجد کے پتھر اور دیواروں کے ذریعے سے نہیں. جو اپنے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، علم کو زندہ رکھنا چاہتے تھے، پھر وہی اس 400 سال کے بعد اس مسجد کو آباد کرنے کے کام آئے. تو میرے بھائیوں، پیاری بہنوں، علماء کرام، پیارے بچوں، ہمیں اس ملک کے اندر وہی 2 کام کرنے ہیں جو خواجہ اجمیری نے کیے. اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہے مذہب کی تفریق کے بغیر، اور دوسرے علم کو زندہ رکھنا ہے، دین کو باقی رکھنا ہے. یہ علم زندہ رہے گا، یہ دین باقی رہے گا قربانیوں سے. تبلیغی جماعت کے دوسرے امیر حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا عجیب ملفوظ ہے. حضرت فرماتے تھے کہ یہ دین جب بھی زندہ ہوا قربانیوں سے زندہ ہوا، اور آج بھی یہ دین قربانیوں سے زندہ رہے گا. مسلمان جب تک اس دین کے لیے قربانیاں دیتے رہے، یہ دین باطل کے دبدبے کے باوجود بھی کامیاب رہا. اور جب مسلمان اس دین کے لیے قربانیاں دینا بند کر دیے تو اپنی بادشاہت میں یہ دین ختم ہو گیا. جلال الدین محمد اکبر، مغلیہ سلطنت کا اتنا بڑا بادشاہ، 50 سال حکومت کی. آپ کو پتہ ہے بادشاہ اکبر کے زمانے میں دلی کے قلعے کے اندر، آگرہ کے قلعے کے اندر فتح پور سیکری میں خنزیر ذبح ہوتے اور بادشاہ کی نگرانی میں سوروں کا گوشت کھلایا جاتا. بادشاہ نے اپنے محل کے قریب میں، اپنے قلعے کے قریب میں ایک آبادی بسائی تھی جس کا نام شیطان نگر تھا. کیا نام تھا؟ شیطانی کام ہوتے تھے، اور وہاں باضابطہ 2 الگ الگ کمرے بنے ہوئے ہوتے. زنا کرنے والے مردوں کے لیے عورتیں اینی ٹائم مہیا، زنا کرنے والی عورتوں کے لیے مرد اینی ٹائم مہیا. بادشاہ اکبر نے ایک فرمان نکالا، جتنے علماء ہیں روزانہ اپنی داڑھی کی شیونگ کر اپنے بال میرے قدموں میں لا کر ڈالے. اگر کوئی عالم بغاوت کرتا گردن مار دی جاتی تھی اس کی. پتہ ہے آپ کو؟ تاریخ پڑھی آپ نے؟ علماء ہند کا شاندار ماضی پڑھ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کیا کچھ ہوا تھا. بادشاہ جلال الدین، کیا نام ہے؟ دین کا جلال، اکبر. اوہو، اتنا عالی شان نام. اور بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ نبی کا جو دین تھا وہ 1000 سال کے لیے تھا، اب نبی کا دین ایکسپائر ہو گیا، یہاں سے میرا دین آئے گا. اور اس نے اپنا دین الہی قائم کیا تھا، اور اپنے آپ کو ذل الہی کہتا تھا. خدا کا سائے مٹ گئے، نئے دین مٹ گئے. اور الاسلام یعلو ولا یعلا، جو اسلام ہمیشہ رہنے کے لیے آیا تھا وہ آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. تو آج وعدہ کرو، تہیہ کر اٹھو کہ اس فکر کو عام کریں گے ہر جگہ. یہیں پر نہیں، یہ تو بہت چھوٹا مقام ہے، 700 مکانات ہیں یہاں پر. پیڑ گاؤں کے اندر اسلام کا پیڑ ایسا اگنا چاہیے جس کی شاخیں پورے ملک ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر لہرانی چاہیے. انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. احرار